بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہم انشاءاللہ اصل خطاب، اصل بیان اپنے معزز مہمان قاری القرآن خطیب اسلام جناب قاری عنایت اللہ رحمانی صاحب کا سنیں گے۔ تمہید کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ہم نے محترم قاری صاحب کو سیرت النبی کے موضوع کی مناسبت سے کچھ گزارشات پیش کرنے کو کہا ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ کا ذکر خیر کریں، آپ کی سیرت بیان کریں، آپ کی عظمت کو اجاگر کریں۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے دلوں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت پیدا ہوگی، محبت بڑھے گی، اور اس سے ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جائیں۔ جس قدر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شان اور مقام سنیں گے، اسی قدر محبت بڑھے گی، حتیٰ کہ واقعتاً آپ کی محبت پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو جائے گی۔ نمبر دو فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان سے دین کا عملی نمونہ ہمارے سامنے آ جائے گا، شریعت کا عملی نمونہ ہمارے سامنے آ جائے گا، شریعت نکھر کے، عقیدہ، عمل، اخلاق نکھر کے ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اس سے ہمیں حق کو جاننے اور سمجھنے کی بڑی آسانی ہو جائے گی۔ جہاں حق معلوم ہو جائے گا وہاں گمراہیاں، شرک اور بدعات کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ یہ دو بڑے فائدے ہیں۔ جہاں تک بات ہے آپ کے ذکر خیر کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا۔ تو پھر جب جس کے ذکر کو اللہ اونچا کرے تو پھر ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم پر بالاولیٰ ضروری ہے کہ ہم ان کے ذکر کو بیان کریں اور اونچا کریں۔ جہاں تک بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت دین کا عملی نمونہ ہے، اور ہم اس پر عمل کریں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایمان والو، تمہارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا دیا ہے، پھر اس کا تقاضا ہے کہ ہم سیرت سنیں اور سنائیں، جانیں اور اس کی معرفت حاصل کریں۔ اور بالکل آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اپنی نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اتباع کا حکم دیا ہے، اور آپ کی سیرت کو نمونہ بنایا ہے، اور یہ سب کچھ قیامت تک کے لیے ہے، یہ سب کچھ پوری امت کے لیے، تو پھر اس کا منطقی تقاضا اور بالکل ظاہر معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات محفوظ ہے، ہر طریقہ محفوظ ہے، ہر عمل محفوظ ہے، ہر سنت محفوظ ہے۔ پھر اس کو جاننا، اس کو پہچاننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ آج ہم نے ایک چھوٹی سی مجلس منعقد کی ہے، ہمارے معزز مہمان یہاں تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت فرمائے۔ محترم قاری عنایت اللہ رحمانی صاحب جماعت کے بڑے اور مشہور خطباء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ملتان کے مرکزی خطیب ہیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ضلع ملتان کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور مرکزی جمعیت الحدیث پاکستان کی مجلس شورا کے رکن ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں۔ عام طور پر دروس مختصر ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شخصیت کو دیکھ کر اور پھر کبھی کبھی دل بھی چاہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم کوئی تفصیلی خطاب سنیں۔ تو ہم قاری صاحب سے گزارش کریں گے کہ ہمیں ایک مفصل خطاب فرمائیں، بہت مختصر نہ ہو، باقی طویل جتنا وہ کر دیں انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ محترم قاری صاحب کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ تو میں گزارش کروں گا قاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔